اگر شوہر کا انتقال ہوا اور اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی اور پیٹ میں 8.5 مہینے کا حمل تھا، بچہ تھا، اور شوہر اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر گیا، اب عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے، اس بچے کی پیدائش کے ہوتے ہی اس کی عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عدت اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اور بچہ پیدا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی مرے ہوئے باپ کا بیٹا ہے۔ اب وہ عورت بچہ پیدا کرنے کے بعد عدت کے دنوں سے ختم ہو چکی ہے، اب وہ جہاں شادی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ عید کے دن 3 ایسے کام جو ہر مسلمان کو ضرور کرنے چاہیے، ورنہ قربانی ادھوری رہ جائے گی۔ بقرہ عید صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، اس دن کے کچھ احکام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو کرنے ہی کرنے ہیں۔ پہلی چیز، صبح کی نماز کے بعد کچھ نہ کھانا، تاکہ آپ قربانی کے بعد سب سے پہلا نوالا اسی گوشت کا کھائیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ بقرہ عید کے دن قربانی سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ دوسری چیز، عید کی نماز پڑھنا، لیکن قربانی سے پہلے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ ہماری عید کی پہلی چیز نماز ہے، پھر قربانی۔ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی وہ دوبارہ کرے۔ تیسری چیز، قربانی خود کرنا یا کم سے کم سامنے کھڑے رہنا۔ رسول اللہ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے بیٹی، اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ جب پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو۔ اللہ کو کس نے بنایا؟ پارٹ 2۔ کیا تم نے کبھی سوچا اگر اللہ کو کسی نے نہیں بنایا تو پھر وہ ہے کیسے؟ کوئی صورت، کوئی شکل، کوئی باڈی، یا وہ بس ایک روح ہے؟ اب قرآن سے سنو وہ جواب جو انسان کے ہر ترک کو شانت کر دیتا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، یعنی تم جسے سمجھ سکو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ سنو، ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا، ہمیں اللہ کا تعارف دیجیے، تو وہی صورت نازل ہوئی جس نے پورے سوال کو خاموش کر دیا۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا بیٹا نہ کسی کا باپ۔ اب ذرا سوچو، جس نے ہر چیز کو بنایا، وقت، جگہ، کائنات، کیا وہ تمہارے سوالوں کی حد میں آ سکتا ہے؟ اللہ کو سمجھا نہیں جاتا، اس پر یقین کیا جاتا ہے، اور یہی یقین ہے جو تمہاری سوچ کو روشنی دیتا ہے۔ تو لکھو ماشاءاللہ۔ کیا تم جانتے ہو جہنم میں سب سے زیادہ تعداد کن لوگوں کی ہوگی؟ نہ یہ مشرک ہوں گے، نہ شرابی، بلکہ وہ ہوں گے جو آج بھی مسجدوں کے پاس سے بے پرواہ گزرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے جہنم جھانکی اور میں نے دیکھا کہ اس میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں۔ کمپینین نے پوچھا، یا رسول اللہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا، کیونکہ وہ اکثر شکر ادا نہیں کرتی ہیں اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ لیکن صرف عورتیں نہیں، قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، یعنی جہنم ان سب کے لیے ہے جو تکبر کرتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو گناہ کو مذاق سمجھتے ہیں، اور جو قرآن کی باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ سوچو، کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کا نام جہنم والوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے، یا پھر آج ہی توبہ کر کے اس لسٹ سے خود کو مٹا دیں گے؟ اب لکھو۔ کیا شان ہے قرآن پاک کی؟ نمبر 1، سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 3، آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ نمبر 4، سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقصد پورے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنے سے ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ نمبر 6، سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 7، سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد روزانہ کیا آپ پڑھنے جانتے ہیں اسلام میں 4 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور اگر کسی نے رکھ لیا تو ثواب نہیں الٹا گناہ ملے گا؟ حیران ہو گئے نا؟ تو سنیے، پہلا دن عید الفطر کا، رسول اللہ نے فرمایا ان 2 عیدوں کے دن کھانا پینا اللہ نے حلال کیا ہے۔ دوسرا، عید الاضحیٰ کا دن، جس دن قربانی ہوتی ہے اس دن بھی روزہ رکھنا سخت منع ہے۔ تیسرا اور چوتھا، عید کے بعد والے 2 دن یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ، ان کو ایام التشریق کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے ان تینوں دنوں کو کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن بتایا۔ تو اگر آپ بھی عبادت کے جذبے میں روزہ رکھنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ہر دن روزے کے لیے نہیں بنا۔ علم وہی جو صحیح ہو اور عمل وہی جو سنت کے مطابق ہو۔ تو لکھو ماشاءاللہ۔ ایک بار کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک بوڑھا شیخ رہتا تھا۔ وہ ہر روز صبح و شام مسجد جاتا اور لوگوں کی مدد کرتا۔ ایک دن رات کو جب وہ گھر واپس جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا زخمی ہو کر راستے کے کنارے پڑا ہے۔ شیخ نے دل سے محسوس کیا کہ اس بیچارے جانور کو مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کتے کے زخم کو باندھنے کے لیے استعمال کیے۔ پھر اس نے کتے کو اپنے گھر لے گیا اور اس کی دیکھ بھال کی۔ کچھ دنوں بعد کتا ٹھیک ہو گیا اور وہ اپنے راستے چلا گیا۔